یہ کہانی ایک جرم کی طرح شروع ہوئی، لیکن جیسے جیسے پردے ہٹتے گئے ایک ایسا خوفناک سچ سامنے آیا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ 6 جنوری 2025 کراچی کے ایک پوش علاقے جیسا کہ DHA میں مصطفیٰ عامر نامی پر اسرار طریقے سے لاپتہ ہو گیا۔ 22 سالہ مصطفیٰ ایک نجی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا اور بظاہر ایک عام زندگی گزار رہا تھا، لیکن 3 دن بعد اس کی لاش ویران علاقے سے برآمد ہوئی، جسم پر تشدد کے نشانات، گردن پر بہت زیادہ زخم نظر آئے، انگلیاں جیسے زبردستی مروڑ کر توڑی گئی ہوں۔ یہ کوئی عام قتل نہیں لگ رہا تھا، بلکہ کسی گہری سازش کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ پولیس نے جب مصطفیٰ کی کیس فائل اوپن کرنا شروع کر دی تو حیران کن انکشافات سامنے آ گئے۔ مصطفیٰ صرف ایک عام طالب علم نہیں تھا، وہ کچھ ایسا جان چکا تھا جو اسے نہیں جاننا چاہیے تھا۔ خیر، تحقیقات کے دوران 3 اہم کردار سامنے آئے۔ مصطفیٰ کا سب سے زیادہ قریبی دوست جو بہت ہی سیدھا سادہ لڑکا تھا، مگر کچھ لوگ اسے ڈرگ مافیا سے جوڑ رہے تھے۔ نمبر 2 پہ آتا ہے شہروز۔ یہ وہ واحد شخص تھا جس نے مصطفیٰ کو مرنے سے پہلے آخری بار زندہ دیکھا تھا۔ نمبر 3 پہ آتی ہے ایک نامعلوم لڑکی، جو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مصطفیٰ کی گرل فرینڈ تھی۔ وہ لڑکی جس کا نام ہر بار بدلا جا رہا تھا، جیسے کوئی اس کی شناخت چھپانا چاہتا ہو۔ آخر وہ لڑکی مصطفیٰ کے قتل ہونے کے بعد اس ملک سے بھی باہر چلی گئی۔ ابھی تک لاپتہ ہے کہ آخر وہ لڑکی کون تھی۔ جیسے جیسے راز کھلنے لگے، پولیس کو مصطفیٰ کے فون سے ایک خطرناک ویڈیو ملی جس میں کچھ بااثر لوگوں کو منشیات کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ وہ ویڈیو تھی جو مصطفیٰ کی موت کا اصل سبب بنی۔ مزید کھوج لگائی گئی تو مصطفیٰ کے گھر میں ایک خون سے لکھی ایک عجیب عبارت پائی گئی، اور اس عبارت میں یہ لکھا تھا کہ جو سچ جانے گا وہ زندہ نہیں بچ پائے گا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ ایک واضح دھمکی تھی۔ اور اس دوران پولیس کے لیے سب سے بڑا سوال یہ نہیں تھا کہ مصطفیٰ کو کس نے مارا، بلکہ یہ سوال تھا کہ مصطفیٰ واقعی جانتا تھا کہ وہ کس سے ٹکر لے رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ پولیس کو اس کے لیپ ٹاپ سے بھی کچھ ایسے شواہد ملے جس سے یہ لگتا تھا کہ مصطفیٰ بھی ڈرگ ڈیلنگ میں انوالو تھا۔ شاید وہی لوگ اس کو مروانے کے پیچھے لگے ہوئے تھے، لیکن ابھی تک کوئی بھی حقیقت سامنے نہیں آئی۔ لیکن یہ چیز ضرور تھی کہ مصطفیٰ نے اپنے گھر میں کسی کو بھی نہیں بتایا ہوا تھا، اور وہ اس کے گھر والے بالکل اس چیز سے انجان تھے کہ آخر اس کا بیٹا اتنا بڑا ڈرگ ڈیلر تھا۔ مرنے سے پہلے جب مصطفیٰ کی ماں کو خبر نہیں تھی کہ آخر مصطفیٰ کہاں ہے، تو اس نے جیسے ہی پولیس میں رپورٹ درج کروائی تب ہی اس کو معلوم ہوا تھا کہ مصطفیٰ کے اوپر ایک پہلے بھی کیس دائر کیا گیا ہے، اور اس کیس میں مصطفیٰ کو ڈرگ ڈیلر میں پکڑا گیا تھا، لیکن یہ ایک ضمانت کے تحت چھوٹ گیا تھا۔ لیکن اس کی ماں بالکل باخبر تھی، اور وہ جیسے ہی یہ خبر سنتی ہے تو اس کے ہوش ٹھکانے لگ گئے، تو وہ اور زیادہ پریشان ہو گئی کہ آخر اس کے بیٹے کے ساتھ چل کیا رہا تھا جس سے کسی کو کانو کان خبر نہیں تھی۔ خیر، جب مصطفیٰ کے فون کو اوپن کیا گیا تو وہاں سے ایک آٹو کال ریکارڈ ملی۔ جس رات اس کو قتل کیا گیا تھا اس کی کال جب ریکور کی گئی تو وہاں سے یہ پتا چل رہا تھا کہ مصطفیٰ مرنے سے پہلے کسی کو فون پر گالیاں دے رہا تھا، اور اسے فون پر دھمکیاں بھی مل رہی تھی۔ پولیس یہ بھی جاننا چاہتی تھی کہ آخر مصطفیٰ کو مارا کیوں گیا، اور یہ بھی تھا کہ مارا کس نے ہے۔ مزید تحقیقات جاننے کے بعد یہ کچھ بھی معلوم ہوا ہے کہ مصطفیٰ ایک ایسے گروہ کے بارے میں جان چکا تھا جو بہت زیادہ خوفناک تھے، اور وہ بہت زیادہ غیر قانونی کام کر رہے تھے، جس کے کچھ راز مصطفیٰ کے پاس آ گئے۔ آخر ان کی وجہ کیا ہوئی؟ جو پہلے ساتھ میں کام کرتے تھے مصطفیٰ کو مروانے کے لیے آگے آ گئے۔ اگر وہ سامنے آ جاتے تو بڑے بڑے طاقتور لوگوں کے چہرے بے نقاب ہو جاتے اور ان کی بتیاں ہمیشہ کے لیے بجھ جاتی۔ یہ محض ایک قتل نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے راز کو دبانے کی کوشش کی گئی ان کی زندگی کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک سوال چھوڑ جاتی ہے کہ کیا ہم واقعی جانتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، یا جو کچھ بھی دکھایا جا رہا ہے وہی اصل حقیقت ہے؟ تو اس کیس کے بارے میں اگر آپ لوگ کوئی مزید بھی خبر جانتے ہیں تو ہمارے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔